بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 7 سوالوں کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جواب، جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جنت جہنم کے بازو میں ہوگی جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جس زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمین اور ہے جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہے۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب، سدرۃ العربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد، یہ بیری کا درخت ہے، وہ آخری مقام ہے جو مخلوق کی حد ہے۔ اس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائی 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈراتی ہے۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام عزیز پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہیں؟ حور عین جنت میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں، اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی کا زبان لفظ ہے، ایسی آنکھوں والی جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہو اور اس کا اطراف نہایت سفید ہو۔ اور عین عربی میں آئینہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الودان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، عرفہ کیا ہے؟ جواب، عرفہ کی جوڑی فصیل کو عرفہ کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب، 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے تب گزر ہوگا تو اس وقت صرف 3 جگہ ہوگی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی مکمل تفصیل۔
قیامت میں سب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے۔ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط اس خوبیوں کا حامل ہوگا: بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کے جسم پر لاد دیے جائیں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں میں ہلکے ہوں گے تو ان کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل صراط کے اوپر آکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنے بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہوں گے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو سب ایک ہی فکر ہوگی، کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ پل صراط سے گزرنا ہم سب مسلمانوں کا آسان فرما دے، آمین۔